اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وأعين الناس كبيرا. آمین. آج انشاءاللہ سورہ لہب جس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے اس کی انشاءاللہ تفسیر کرنے کا ارادہ ہے. سورۃ اللہب مکیۃ وہی 5 آیات. سورہ لہب یہ مکی سورہ ہے. وہی اور یہ اس کی کیا ہے 5 یعنی 5 آیات. اس میں 5 آیات ہیں. یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی بالاتفاق اور اس میں بالاتفاق 5 آیات ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سورہ کا دوسرا نام سورہ مسد بھی ہے کیونکہ اس میں ابو لہب کا ذکر ہے تو اس لیے سورہ لہب بھی کہی جاتی ہے. اور آخر میں اس میں مسد آیا ہے لفظ تو اس اعتبار سے اس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے. اب پہلے جو بات ہوگی نا وہ ہوگی اس کی ربط اور مناسبت کی کہ اس کی ربط اور مناسبت کیا ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھی تھی سورہ نصر اور سورہ نصر سے اس کی مناسبت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ سورہ نصر میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم برداری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے اور وہ جب وہ نصرت آتی ہے تو فتح بھی ہوتی ہے. اور اس صورت میں یعنی سورہ لہب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ان کا انجام اس صورت میں بتایا گیا ہے. اور خاص طور پہ ایک اسپیسیفک اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو دشمنان دین ہے یعنی اسلام کے جو دشمن ہیں ان میں سے ایک کا تو یہ حشر ہوا تھا اور اس ایک کے اعتبار سے ایک عمومی بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سے جو ہوگا تو اس کی دنیا تو برباد ہوگی آخرت بھی اس کی خراب ہو جائے گی. یعنی کہ آخرت کی بربادی اور دنیا کی بربادی دونوں یہاں پہ بتائی گئی ہے. پھر سورہ نصر میں صلی اللہ علیہ وسلم کو نصر اور فتح کی بشارت دی گئی تھی یعنی کہ اس کی خوشخبری سنائی دی گئی تھی. اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدترین دشمن تھا اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے برباد کیا دنیا اور آخرت میں تو اس کی بات بتائی گئی ہے. پھر اس سے پہلے اگر یاد ہو تو ہم لوگوں نے سورہ کوثر کی تھی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے اور وہ بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اسی صورت میں اگر یاد ہو تو اس کے شان نزول میں کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا تو اس پہ ابو لہب نے خوشیاں منائی تھیں ہے نا. اور اس پہ اور پھر یہ بھی کہا تھا خوشیاں مناتے ہوئے کہ محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہیں وہ ابتر ہو گئے ہیں یعنی کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے یعنی منقطع مطلب کہ ختم ہو جائے گی ان کے ساتھ ہی اور وہ ابتر ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ پھر کیا ہے کہ جس نے یہ بات کہی تھی اللہ تعالیٰ اب اس کا انجام بتا رہے ہیں. یعنی ابو لہب نے یہ خوشیاں منائی تھیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا یعنی رشتہ دار بھی پڑوسی بھی قرابت دار بھی اسی قبیلے کا بھی. اور وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کیا تھا کہ اس نے خوشیاں منائی تھیں کسی بچے کے انتقال پہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ
یہ بھی بتایا ہے کہ سورہ کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر کی خوشخبری دی، اور جس نے ابتر کہا تھا نا، اس کا حشر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ پھر سورہ نصر میں جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا نا سورہ کوثر میں خیر کثیر کا، تو سورہ نصر میں وہ بات بتائی، اور اس کے بعد جو ابتر کہنے والے تھے، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن تھے، تو ان کا انجام یہاں پہ بتایا ہے۔ تو یہ بہرحال الگ الگ جس کو کہا جاتا ہے کہ الگ الگ ربط بتائے ہیں الگ الگ مفسرین نے۔ اس کے بعد پھر سورہ کافرون میں جو جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ اعلان براعت ہوا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس کی مناسبت سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ سورہ کافرون اور سورہ نصر کی مناسبت میں ایک مناسبت یہ بھی تھی، ایک ربط جو تھا، ایک کنیکشن جو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی سورہ کافرون میں جو ولی دین، تو یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا وہ کیا تھا، وہ اللہ کا دین تھا، اور اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فتح آتی ہے۔ اور لکم دینکم، جو تمہارا دین ہے، یعنی تم جو کام کر رہے ہو، یعنی کہ بتوں کو پوجنا اور ان کی عبادت اور وہ سب کچھ جو کر رہے ہو، تو اس کی سزا کیا ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا، وہ یہاں پہ سورہ لہب میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ مورلیس 4-5 ربط الگ الگ مفسرین نے الگ الگ طرح سے بتائے ہیں، اور کئی ربط ایسے ہیں کہ ایک ہی مفسرین نے 2-3 مناسبت بتائی ہے۔ تو اس کے ساتھ اب ہم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ ہے شان نزول، ٹھیک۔ اور شان نزول جو ہے یعنی کہ یہ کس وقت نازل ہوئی، کیا اس وقت کیا بات ہوئی تھی، کچھ واقعہ ہوا تھا، کوئی قصہ ہوا تھا جس کی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ تو کیا ہوا کہ یہ جو ہم لوگ شان نزول اور وہ سب آتا ہے نا، یہ آتا ہے تقریباً عموماً کیا یہ کہ حدیث شریف سے ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو صحیحین میں یعنی کہ بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، انذر عشیرتک الاقربین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے جو اقربا ہیں، یعنی کہ جو قریبی ہیں، ان کو آپ ڈرائیں، ان کو یہ بات بتائیں، یعنی کہ دین کی دعوت کھلے عام جب دیں۔ تو کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور اپنے قبیلہ قریش کو آواز دی تھی، اور اس وقت کی وہاں جو ایک طریقہ تھا عرب کا اور وہاں کا، یعنی مکہ مکرمہ میں جو ایک طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی بہت اہم بہت ضروری بات بتانی ہو تو وہ صفا پہاڑ پہ اس طرح چڑھ جاتا تھا، اور ان کا جو طریقہ تھا خیر وہ یہ تھا کہ برہنہ ہو کے وہ اوپر چڑھ کے اور آواز لگاتا تھا، اور پھر جو بھی چیز اس کو بتانی ہوتی تھی وہ بتاتا تھا، یعنی کہ کوئی بہت اہم خبر، کوئی بہت اہم بات کرنی اگر ہوتی تھی تو اس طرح سے کی جاتی تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھے، اور ان کا جو طریقہ تھا وہ نہیں اس طرح سے پورا وہ نہیں کیا، اور یہ کہ بس اس پہ چڑھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا، اور وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے سے یہ بھی پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور تم پر ٹوٹ پڑے گا، یعنی کہ تمہارے اوپر مطلب اتنا قریب آ چکا ہے اور تم کو وہ مار کے ختم کر دے گا، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم ضرور تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے یہ فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک عذاب شدید سے ڈراتا ہوں جو کفر اور شرک پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تبّن لک الہذا جمعتنا، تبّن لک یعنی کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، الہذا کیا تو نے اس کے لیے جمعتنا ہم کو جمع کیا۔ اور اس کہنے پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی، یعنی یہ سورہ لہب نازل فرمائی۔ اور یہ سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سیصلا نارا ذات لہب، وہ عنقریب ایک بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے. فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل من مسد، رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی. مسد، بٹی ہوئی رسی. تو یہ آیات نازل ہوئی تھی جب ابو لہب نے کہا تھا تبا لک الہذا جمعتنا. اور اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اس وقت جو یہ ابو لہب کی بیوی تھی، ابھی اس کی بھی بات آئے گی تفصیل سے. تو ابو لہب کی بیوی جو تھی تو وہ آئی تھی اپنے ہاتھ میں پتھر لے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جب یہ دونوں بیٹھے تھے تو یہ آئی تھی پتھر لے کے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ آ رہی ہے اور یہ ضرور آپ کو جو بھی ہے ایذا پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نہ پریشان ہو، یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو بھی پردہ ڈال دیا تھا اس کی آنکھ پہ کہ اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو دکھائی دے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئے. اور اس وقت اس نے اپنا جس کو کہتے ہیں کہ حسب و نسب اور اپنے قبیلے کا واسطہ دے کے یہ کہا تھا کہ میں اس کی بیٹی جو بھی ہے فلاں فلاں کی بیٹی ہوں، اور اس طرح سے. اور اس نے اشعار کہے تھے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی برا بھلا کہنے کے لیے اس نے کچھ اشعار کہتے. اور اس وقت تو خیر عرب کا جو ایک طریقہ تھا وہ تھا یہی کہ یہ لوگ بہت یہ کہ لٹریری لوگ تھے، اور یہ کہ اشعار میں باتیں کہتے تھے، اور شعر و شاعری کا بہت زیادہ رواج تھا ان کے یہاں. تو بہرحال اشعار میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا اور اپنے آپ کی برات کا اظہار کیا کہ وہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے میں وہ قبول نہیں کرتی ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہی وہ واقعہ ہے جس وقت کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد یعنی کہ حمد کیا ہوا کہ بجائے مضمم کہہ کے پکارا تھا. مضمم یعنی کہ جو بہت جس کی جو مذمت کیا ہوا، یعنی کہ جس کا غم ہوا ہوا، یعنی کہ جس کو بے عزتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرمایا تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے وہ جب کہتے، انہوں نے اس چیز کو ناگوار سمجھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، اور یہ کہ جو بھی کہ مذمم کو یہ ہو جائے، جو بھی برا بھلا کہتے تھے. تو جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس چیز کو ناگوار جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مذمم کو کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں. تو بہرحال اس وقت جو تفاسیر میں بھی آیا ہے کہ اس کو اگر ہم آج کے زمانے میں اپنے اوپر اگر اس کو اپلائی کریں تو واقعی یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی مطلب ہم لوگوں میں سے کسی کی بھی برائی کر رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے، تو جس کو کہتے ہیں نا بینگ پازیٹیو ایون ان دا ڈیفیکلٹ سچویشنز، کہ اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے، کوئی غلط کہہ رہا ہے یا کچھ اس طرح کی، جو کہ جب ساتھ میں رہتے ہیں تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو نامناسب لگتی ہیں، ناگوار گزرتی ہیں. تو اس میں یہ کہ ٹرائی ٹو ٹیک آؤٹ دا پازیٹیو تھنگس، اس میں جو ایک مثبت سوچ ہے وہ ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس میں سے کوئی ایک پازیٹیو چیز تو مل ہی جائے گی ہم لوگوں کو اگر بہت ساری نگیٹیوٹیز ہیں اس میں سے بھی. تو یہ کہ یہ لوگ اس طرح سے برا بھلا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ نام بھی بگاڑ کے بلاتے تھے. اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ وہ تو مذمم کو کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں، یعنی مجھے کہہ ہی نہیں رہے. تو جبکہ وہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا تو وہ بات ایک دم چھوٹی اور
جس کو کہتے ہیں کہ بیکار ہو گئی، اور وہی اگر لے کے بیٹھ جاتے تو اس پہ جو ہے وہ جنگیں بھی ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی دین کی صحیح سمجھ دیں، اور یہ کہ دین کا جو ایک عبادات کے علاوہ جو ایک معاشرتی جو ایک اسپیکٹ ہے نا، مطلب سوشلی ہم لوگوں کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اور کس طرح چیزیں ہینڈل کرنی ہے، کیسے ٹیکل کرنا ہے سب کو، تو یہ بھی ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے. اور یہ قرآن شریف سے اور سیرت سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ سوشلی ہم لوگ کس طرح سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاسٹائل انوائرمنٹ میں بھی، یعنی کہ جب بہت زیادہ آپ کے مخالفت والے حالات ہوں تو اس میں بھی کس طرح سے خود بھی پازیٹیو رہنا ہے اور کسی سے بدتمیزی یا بد سلوکی نہیں کرنی ہے. تو اس کی اگر مثال ہے تو واقعی سیرت میں اس طرح سے ہے کہ پڑھ کے سن کے اور وہ سب جان کے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جو کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم اس نبی کی امت ہیں، تو نبی کا اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی ایسا تھا کہ اگر ہم لوگوں کو اس کا عشر عشیر کیا، مطلب اس کا 100 کیا 1000 حصہ بھی مل جائے تو ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلقات ہیں نا وہ بھی سنور جائیں اور سدھر جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عافیت کے ساتھ قرآن سے جڑنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو. اچھا، اب شروع کر لیتے ہیں اس کی لغت، یعنی کہ پہلی آیت سے یہاں پہ کیا کیا بتایا جا رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ مکی صورت ہے، ٹھیک، یعنی کہ ہجرت سے بہت پہلے کی صورت ہے. اور ہجرت سے پہلے کی صورت ان دا سینس آپ یہ سوچ لیں کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے قبیلے کو دعوت دی تھی دین کی، تو یہ تو اس وقت نازل ہو گئی تھی، یعنی کہ ایک دم شروع کے دور میں ہی نازل ہو گئی تھی. تو یہ صورت جو ہے وہ ایک طرح کی پیشن گوئی ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابو لہب کا کیا انجام ہوگا. اور اس کے کئی سال بعد ابو لہب کا انتقال ہوا تھا. ابو لہب کا انتقال ہجرت کے بعد ہوا ہے، یعنی کہ بدر، بلکہ ہجرت کے بعد بدر ہوئی تھی نا پہلی ہجری میں، تو اس کے بعد پھر ابو لہب کا انتقال ہوا ہے. تو ویسے دیکھیں تو کافی سال پہلے یہ صورت نازل ہو گئی تھی، اور اس حساب سے یہ پیشن گوئی تھی. اور اس میں اگر ہم لوگ صیغہ دیکھیں، یعنی اس میں پاسٹ ٹینس یوز ہوا ہے، تبت یدا، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، یعنی کہ ٹوٹ گئے. اور جبکہ 10 سال تک تو ابو لہب ایٹ لیسٹ 10 ایئرس تک تو تقریباً زندہ رہا. تو یہ کس طرح سے اس کو، جس کو کہتے ہیں کہ سمجھایا جائے یا سمجھا جائے، تو اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں تو وہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیفینیٹلی ہونے والی چیز ہے. تو جب کوئی چیز بہت ڈیفینیٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ یعنی پاسٹ ٹینس یوز کیا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ، اور وہ ایسا ہے، وہ حتمی طور پہ ہونے والی چیز ہے، یعنی کہ اتنی پکی چیز ہے کہ گویا کہ وہ ہو چکی. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ ہو جائے گا، تو اگر ہمیں کسی کو یہ بھروسہ دلانا ہو کہ ہاں بھائی یہ ضرور ہو جائے گا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو جائے گا نہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ ہو گیا ہے نا. تو ہم لوگ بھی اپنے بول چال میں بھی ایز اے پاسٹ ٹینس چیزیں یوز کرتے ہیں یہ چیز بتانے کے لیے کہ یہ حتمی طور پہ ہونی ہے، یعنی یقینی ہے اس چیز کا ہونا. تو یہ کہ یہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی. اور سورہ نصر بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی اسی اس میں آتا ہے. اور شان نزول کی تو بات ہو گئی. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ تبت کا مطلب کیا ہے. تو تبت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، ٹوٹ جانا، یا سدا کے لیے ختم ہو جانا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا. اور یہ کہ طاقت سے محروم ہو جانا، یا اگر کوئی بہت زور آور ہے تو اس کا زور ختم ہو جائے، اس کے لیے تبت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابو لہب جو ہے وہ بدر کے بعد مارا گیا تھا، اور بدر میں جبکہ وہ شامل بھی نہیں ہوا تھا. اور بدر انشاءاللہ جب سیرت پڑھیں گے، یا ابھی خیر تفسیر میں بھی آتا ہے بہت تفصیل سے، تو بدر میں جب جو حال تھا نا تو یہ تھا کہ جتنے مشرکین مکہ تھے، تو مطلب یہ کہ مکہ کے جو سردار، جو بڑے بڑے عہدے والے لوگ تھے، جو جتنے ریلیونٹ لوگ تھے، تو وہ سب بدر میں شامل ہوئے تھے.
کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ایک بار میں مل کے اور اس چیز کو ختم کر دیں. تو جو بڑے بڑے جو جتنے بھی ریلیونٹ لوگ تھے تو وہ سب اس میں شامل ہوئے تھے سوائے ایک ابو لہب کے. اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ دشمنان دین میں الگ الگ کیٹیگریز ہیں، اور اس میں ایک کیٹیگری جو ہے وہ ہے جو کہ ابو لہب کی تھی، کہ یہ دشمن بھی تھا اور اخلاقی اعتبار سے بھی بہت پستی والا تھا. یعنی کہ ایک تو بہت بزدل تھا، بہت بخیل تھا، اور یہ کہ اس کی اور بہت سارے اوصاف ابھی انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے. تو بہرحال بزدل اتنا تھا کہ یہ خود بدر میں شامل نہیں ہوا تھا، اور اس کا قرضہ کسی کے اوپر بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا. تو کیا کیا تھا اس نے، اپنے بدلے اس انسان کو بھیج دیا تھا. اور وہ جو انسان جو بھی گیا تھا جس نے بہت قرضہ لیا ہوا تھا ابو لہب سے، تو وہ بدر میں شامل ہوا تھا ابو لہب کی جگہ پہ، اور وہ وہاں پہ مارا گیا. تو ابو لہب کیا تھا کہ بزدل بھی بہت تھا، اور بدر میں تو شامل نہیں ہوا، لیکن بدر کے تقریباً ایک ہفتے بعد ہی اس کو بہت سخت کیا کہتے ہیں بیماری لگی، اور وہ چھوت کی بیماری تھی. بہرحال وہ بھی ابھی آگے پڑھیں گے. چھوت کی بیماری تھی اور جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ پڑھتے ہوئے ایک چیز اور ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ بدر میں وہ شامل نہیں ہوا کیونکہ بزدل تھا، اور بزدلی کیا ہے کہ اپنی جان گنوانے کا ڈر تھا، اور اس کی جان تو جانی ہی تھی، اور یہ کہ وہ ایسے نہیں تو ویسے چلی گئی. سمجھ میں آئی بات؟ بیسیکلی یہ کہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوا اپنی جان کے ڈر سے، اور جان تو اس کی ویسے بھی چلی ہی گئی. تو یہ کہ ایک ہفتے بعد یہ بدر کے اس کو جو بھی وہ بیماری لاحق ہوئی تھی، اور اس کا بہت برا خاتمہ ہوا. اچھا، تبت جو ہے وہ ایک آتا ہے ویسے بھی نا کہ کسی چیز کا ٹوٹ جانا اور وہ، لیکن تبت بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے اس طرح کے خاتمے کو جو سلو اینڈ گریجول ہو، یعنی کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جو چیز ختم ہوتی ہے نا، جس چیز کا خاتمہ، اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ صرف خاتمے کے لیے نہیں، یہ کسی بہت طاقتور چیز کے جس کو کہتے ہیں نا کمزور پڑ کے ختم ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ مثال دی جاتی ہے کہ لوہے کو پیٹ پیٹ کے اتنا وہ کر دیا جاتا ہے کہ اس میں لچک آنے لگتی ہے نا. اسی طرح سے جب سڑک ہموار کرنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو بھی پتھر روڑی ڈالی جاتی ہے، اور وہ چلتے 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 لوگوں کی چال سے وہ پھر دھیرے دھیرے کر کے ہموار ہوتی ہے. تو یہ جو گریجول سلو پروسیس ہوتا ہے نا، جو درجہ بدرجہ مطلب رفتہ رفتہ ہوتا ہے بیسیکلی، تو اس کو تبت کہا جاتا ہے. اور اس کو پھر یہ کہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے. اور اس کے بعد پھر ایک تو تبت شروع ہوئی ہے آیت اس لفظ سے، اور ختم بھی اسی لفظ سے ہوئی ہے، وَتَبْ. ٹھیک ہے. اب تجوید کا یہاں پہ ایک چیز چھوٹی سی بتا دیں جن کو تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ ہے، کہ وَتَبْ جو ہے یہ قلقلۃ الکبریٰ کہلاتا ہے. با پہ شدہ ہے. با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ پہ جب شدہ آتا ہے اور اس پہ وقف کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر قلقلۃ الکبریٰ کہلاتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا قلقلہ. تو یہ جب پڑھیں گے تو کیا ہوگا، وَتَبْ. تو بہرحال یہ ایک اضافی بات تھی. تو یہ کہ آیت شروع بھی اسی لفظ سے ہوئی اور ختم بھی اسی لفظ سے ہوئی. اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے ابو لہب یہ ختم ہو جائے گا، اس کا زور ٹوٹ جائے گا، اور یہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. اور کیسی بربادی؟ ٹوٹل. وَتَبْ یہ ایمفسس کے لیے آیا ہے، یعنی کہ اس کی تاکید کے لیے یہ لفظ آیا ہے. اور ماضی کا صیغہ کیوں یوز ہوا ہے؟ وہ وہی جو ابھی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، تو گویا کہ یہ ہو چکی ہے، تو یعنی کہ یہ ہو کر رہے گی، تو اس لیے پاسٹ ٹینس یوز ہوا ہے. اور بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کا جو دبدبہ ہے، اس کی جو شان و شوکت ہے، جو ثروت اور شوکت ہے، وہ سب اس کی ختم ہو جائے گی. اس کا مال ختم ہو جائے گا، اس کی آر اور آرات جو ہے جس پہ وہ بہت فخر کرتا تھا، وہ سب اس کی تباہ اور برباد ہو جائیں گی، یعنی کہ اس کے کام کچھ بھی نہیں آئیں گی. اچھا، اب ایک چیز جو بتانے والی ہے یہاں پہ کہ ابو لہب جو ہے یہ اس کی کنیت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا اصل نام جو ہے وہ عبد العزیٰ تھا. عبد العزیٰ. اور عبد العزیٰ جو نام تھا، عزیٰ جو ہے وہ ان کے ایک بتوں میں سے ایک بت تھا، اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو عبد العزیٰ اس کا نام تھا. اور کیونکہ یہ جو اصل اس کا نام ہے،
تو وہ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں عبد العزیٰ یہ نام اپنے آپ میں، کیونکہ کوئی بھی یہ جو بت ہے اس کے نام کا کوئی بندہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کنیت استعمال کی ہے، اس کا نام نہیں لے کے آئے ہیں۔ اور کنیت استعمال کرنے کے اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کنیت کیوں استعمال کی ہے اور اس کا نام کیوں نہیں لے کے آئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گئی کہ کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ کلام اللہ میں آنے کے لائق ہی نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو تھا یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھا، ٹھیک ہے۔ اور ابو لہب یہ لفظ لا کے یہ بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ دوزخی ہونے والا ہے، یعنی دوزخ میں جانا اس کا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دو جو اور وجوہات بتائی گئی ہیں کہ اچھا اس کی جو کنیت ہے وہ ابو لہب، اب لہب جو ہے وہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ابو لہب، لہب کہا جاتا ہے انگارے کو، دہکتا ہوا انگارہ، جو لالی سرخی مائل جو ہوتا ہے نا اس کو۔ تو اس کے لیے آتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت، نہایت جس کو کہتے ہیں گڈ لکنگ تھا، اور بہت سرخ و سفید۔ تو جیسے ہم لوگوں کے یہاں بھی جب اگر کوئی کسی کی بہت خوبصورتی اور اس کا بڑا اچھا کمپلیکشن بتانا ہو تو بتاتے ہیں نا کہ سرخ و سفید، تو وہ جو سرخی جو تھی اس کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، یعنی کہ وہ سرخی اور سفیدی اس کی ایسی تھی کہ گویا ایک انگارے والی وہ تھی۔ تو اس کی خوبصورتی کی اس سے بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں آئرونیکلی یہ استعمال کی کنیت کہ یہ ابو لہب، یعنی کہ جو اس کی تشبیہ دی گئی ہے جو جہنم کا جو ہے دہکتی ہوئی آگ ہے، اس سے بھی اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ واقعی ابو لہب ہو جائے گا، یعنی کہ وہ جہنمی دوزخی ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے اس کی بیوی کا نام جہاں جو اس میں آیا نہیں ہے وَامْرَأَتُهُ ہے نا، اور اس کی عورت، اس کی بیوی، تو یہاں پہ بیوی نہیں وَامْرَأَتُهُ اس کی عورت اگر لفظی ترجمہ کیا جائے گا تو اس کا نام ام جمیل تھا، اور سوری لقب جو اس کی کنیت تھی اس کی ام جمیل تھی۔ اب ام جمیل، جمیل بھی یعنی جمیل کی ماں، لیکن یہ کہ جمیل جو ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، یہ بھی جمال سے یعنی حسن و جمال جو ہے نا اس سے اس کو یہ کنیت ملی تھی، یعنی یہ بھی نہایت خوبصورت تھی جس کی وجہ سے اس کی کنیت ام جمیل پڑی تھی۔ اور اسی طرح سے جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ابو ہریرہ کیوں تھا جبکہ ان کا کوئی بیٹا ہریرہ نام کا تو نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیسیکلی جو ہیں وہ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے، یا یہ کہ پسند کرتے تھے، اور ہر جو ہے وہ عربی میں بلی کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لقب ملا تھا، یہ ان کا لقب تھا۔ اور اسی طرح سے ابو تراب علی رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، اور یہ کہ اسی طرح الگ الگ جو کنیت کبھی کبھی دی جاتی تھی تو وہ کس لیے دی جاتی تھی، وہ دی جاتی تھی جو بھی ان کی صفات ہیں یا کسی اور وجہ سے بھی ان کو دی جاتی تھی۔ تو بہرحال اس کی بیوی کو ام جمیل کہا جاتا تھا، اور جمیل بیسیکلی جمال یعنی حسین ترین تھی وہ۔ اور یہ کہ اس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا، اور یہ حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ جو بعد میں فتح مکہ کے وقت میں جو ایمان لائے تھے، جو ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا، تو یہ ان کی بہن تھی۔ تو اگر ویسے دیکھیں تو حسب و نسب کے اعتبار سے یہ دونوں بہت اعلیٰ خاندان، بہت اعلیٰ قبیلے کے تھے، کہ ہاشم جو ہیں ان کا پوتا تھا ابو لہب، اور امیہ کی پوتی تھی ام جمیل، ٹھیک ہے، جس کا اصل نام عروہ تھا، اور یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی، استغفر اللہ، ان کی بہن تھی، اور ابو لہب کی بیوی۔ اور یہ کہ یہ دو اونچے گھرانے تھے، ایک ہاشم اور ایک امیہ۔ اور اس کا ایک تھوڑا سا ویسے ہی کیونکہ ایک بات ہو رہی ہے تو یہ کہ تاریخ الاسلام کے سلسلے میں یہ دونوں جو قبیلے ہیں نا، ان
کی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی، سب ساتھ میں ہو کے چلتے تھے، لیکن یہ کہ خلافت راشدہ میں ہی عبداللہ بن ابن سبا یہ ایک یہودی تھا جس نے ان دونوں خاندانوں کے بیچ میں، جس کو کہتے ہیں کہ عداوت اور وہ ڈالنا شروع کیا تھا، اور اسی کی جس کو کہتے ہیں کہ اسی دشمنی کے اس سے، یعنی جب یہ شروع ہوئی تو اس میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دشمنی شروع کی تھی اس نے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں اس چیز کو ہوا دی گئی تھی، اور اس سے پھر فتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر جنگ صفین، جنگ جمل، یہ سب اس کے بعد ہوئی تھی۔ اور یہ کہ اسی جو ایک بہت کنٹروورشل ایک چیز تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور جو بھی اور شہادتیں ہوئی تھیں، تو وہ اس کے بعد فتنۃ الکبریٰ سے شروع ہوئی تھی۔ اور یہ اگر ویسے تاریخ میں دیکھیں تو یہ ہاشم اور امیہ، یہ دو جو بڑے قبائل تھے ان کے درمیان یہ چیز شروع ہوئی تھی۔ بہرحال یہ دونوں جو تھے، یہ یعنی میاں بیوی دونوں، یہ بہت سٹیٹس والے لوگ تھے، بہت اونچے حسب اور نسب والے، بے انتہا خوبصورت اور حسین ترین لوگ تھے، جس کو کہا جاتا ہے نا سیلیبریٹی سٹیٹس آج کل کے حساب سے دیکھیں، اور اگر اس وقت کے اس سے دیکھیں تو حسن و جمال میں، حسب اور نسب میں، پیسے کے اعتبار سے، مطلب ویری ویلدی پیپل، ایکسٹریملی رچ، اور یہ کہ حسب اور نسب کے اعتبار سے تو سیلیبریٹی کپل اگر کہا جائے تو شاید کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ آج کل کے جو سیلیبریٹی کپلز ہوتے ہیں جو ایکسٹریملی رچ اینڈ ویری بیوٹیفل، اور سب لوگ بڑے اس سے دیکھتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے نا کہ میڈ فار ایچ ادر کائنڈ آف اے تھنگ، تو وہ والی چیز تھی۔ تو بہرحال اس صورت کے بعد جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذاق بھی اڑایا کرتا تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دیکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ابھی تک تو میرے ہاتھوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو صحیح سلامت ہے نا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح بھی وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، اور بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط پروف کرنے کے لیے تو یہ بھی کرتا تھا۔ اور یہ کہ یہ ہو گیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کی کنیت کی بات ہو گئی ہے۔ اور اچھا، ہاتھ کا ذکر کیوں آیا ہے؟ تو ہاتھ کا ذکر بیسکلی جو آیا ہے تو قرآن شریف میں ایک وہ ہے نا کہ بیسکلی کیونکہ ہم لوگ عموماً چیزیں ہاتھ سے کرتے ہیں، اس وجہ سے پھر یہ کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے نا کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا الگ الگ جگہ پہ، تو ہاتھ جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ جیسے اگر ہم کسی کا اقتدار یا ہم یہ بتانا چاہیں کہ ہمارے ہاتھ میں زور ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بات، ہے نا۔ یا پھر یہ کہ بات ہاتھ سے نکل چکی، تو یہ کنایا یوز ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی اٹ از اسٹل انڈر دا کنٹرول یا پھر آؤٹ سائڈ آور کنٹرول۔ تو کنٹرول کی جب بات ہوتی ہے تو وہ بات ہوتی ہے جو ہم لوگ عموماً اردو میں بھی بولتے ہیں کہ ہاتھ میں بات ہے یا نکل گئی، تو اس وجہ سے دونوں ہاتھ کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں ایک جو اور نقطہ ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں جب ہوتا تھا کسی پہ حملہ کرنے، یعنی کہ اگر اوفینس ہوتا تھا تو دائیں ہاتھ سے کیا جاتا تھا، یعنی کسی پہ حملہ کرنے کے لیے دائیں ہاتھ یعنی تلوار دائیں ہاتھ میں اٹھائی جاتی تھی، اور وہ جو شیلڈ ہوتی ہے تو وہ بائیں ہاتھ میں ہوتی تھی، یعنی ڈیفنس جو ہوتا تھا وہ بائیں ہاتھ سے ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ دونوں ہاتھ کہہ کے مراد یہ ہے کہ اوفینسو بھی نہیں ہو سکتا اور وہ ڈیفینسو بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور دونوں ہاتھ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ختم، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دو ہاتھ مراد لیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ الگ الگ مفسرین اکرام کی الگ الگ جس کو کہتے ہیں کہ تفسیر ہوتی ہے، اور یہ سب اس لیے بتائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی خود بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ اچھا اس کا یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہ یہ سب کام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مفسرین اکرام اکابرین کر چکے ہیں، جو ایسے کہ پچھلی تھرسڈے والی کلاس میں اس کی بہت تفصیل ہوئی تھی۔ تو بہرحال ید کی بات تو ہو گئی ہے۔ اب ابو لہب اور اس کی بربادی کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ابو لہب بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، یہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، ٹھیک ہے، اور اس کا نام عبد العزیٰ تھا،
اور کیونکہ یہ سرخ رنگ کا تھا اور بہت خوبصورت آدمی تھا تو اس کے چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے اس کو یہ کنیت ملی تھی۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ لہب آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب اس کے سرخ اور سفید ہونے کی وجہ سے تھا، اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو، اسی کنیت کو کنایتاً اس کے لیے بھی یوز کر لیا، جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے بات کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آخر میں یہ دوزخی ہونے کے اعتبار سے یہ کنیت جو ہے یہ اس کے اوپر صادق آ گئی، یعنی کہ یہ سچی ثابت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب کیا ہے کہ اس کا کس طرح سے خاتمہ ہوا، تو یہ کہ تقریباً غزوہ بدر کے 7 دن بعد یہ ہوا تھا کہ اس کو ایک طرح کی خاص چیچک نکلی تھی، یا کوئی زہریلی قسم کی پھوڑے پھنسی، کچھ اس طرح کا نکلا تھا، اور طاعون کی شکل اس نے اختیار کر لی تھی۔ اور یہ کہ یہ مرض جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں کہ چھوت کا تھا، تو اس کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا تھا، یعنی الگ تھلگ کر دیا تھا، اور یہ وہیں پڑا مر گیا۔ اور مرنے کے بعد بھی اس کی لاش 3 دن تک اسی جگہ پہ پڑی رہی، جب اس میں مہک بدبو آنے لگی، اور یہ کہ جو اس کے گھر والے تھے ان کو بھی یہ لگا کہ اب یہ بدبو اگر پھیلے گی تو کس قدر بدنامی ہوگی کہ بھئی گھر والوں نے کچھ وہ نہیں کیا، تو پھر ان لوگوں نے کچھ غلاموں کو بلایا اور غلاموں سے اس کی لاش کو پھکوایا، اور پھکوایا کیا، وہ اس طرح سے ہوا کہ ان کو اجرت دی تھی، اور اس کو اٹھوا کر ایک گڑھا کھدوایا، اور اس گڑھے میں یہ جو غلام تھے نا، تو انہوں نے بھی چھونا گوارا نہیں کیا اس کی لاش کو، تو وہ گڑھا کھود کے پھر اس کو دھکا دے کے، یعنی لکڑی سے ڈنڈے سے اس کی لاش کو دھکا دے کے اس گڑھے میں پھینک دیا۔ اور اس کو پھینکنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے اس کو پاٹنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ مہک اور اس کی بدبو اور سڑان جو بھی تھی وہ پھر پھیلتی، تو پھر اس کو پاٹنے کے لیے دور سے ان لوگوں نے پتھر پھینکے تھے اس کی لاش پہ، اس کو پاٹنے کے لیے، اور اس طرح سے بہرحال اس کا خاتمہ ہوا۔ اور یہ کہ بہرحال ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی لاش کو ڈھکیل کر ایک دیوار کے قریب کر دیا تھا اور اس پہ پتھر ڈال دیے تھے، اور بہرحال اس کا یہ خاتمہ ہوا تھا، اور خاتمہ ہونے کے بعد بھی اس کی لاش کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا تھا، اور بہرحال جو کچھ بھی قرآن شریف میں فرمایا گیا تو دنیا والوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے، کئی سال بعد ہوا جو بھی ہوا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ سورہ نازل کی تھی تو اس وقت تو واقعی یہ بہت بڑے عہدے پہ بھی تھا، بہت بڑا سٹیٹس اور قبیلے کے اعتبار سے ہر طرح سے جیسے ابھی بات ہوئی ہے وہ تھا، تو اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اس طرح سے خاتمہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا والوں کو بھی دکھا دیا۔ اچھا، اب اس میں ایک جو اپنے لیے تھوڑی سی بات ہے نا سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ عموماً جو ہوتا ہے نا کہ جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ وہ آتا ہے کہ بھئی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے نا، دولت مند انسان، تو وہ بھروسہ کرنے لگتا ہے اپنی دولت پر، اپنے مال پہ، ہے نا، اور یہ کہ وہی جو ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں میرے یہ ہیں وہ ہیں، جو بھی ہیں جو غلط اس پہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہ، کیونکہ ویسے تو واقعی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم لوگوں کو اپنے رشتہ دار دیے ہیں، اپنے احباب دیے ہیں، اپنے اقربا جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ واقعی دنیا کے حساب سے وہ ایسٹس ہیں، لیکن اگر وہ آپ غلط چیز کے لیے استعمال کرنے لگے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی کا وقت آتا ہے اور کسی پہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے کام کچھ بھی نہیں آ پاتا ہے۔ تو اگر کسی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پھر اور سب سے جڑیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان سب لوگوں سے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے رشتہ دار تو سب سے پہلے ہی آ جاتے ہیں، تو وہ سب کرنا ہے، لیکن قرب اگر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پھر اور سب کی، اور اسی طرح سے اگر کسی کی خوشنودی چاہیے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی، اور اگر بھروسہ توکل اگر کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ، کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ بھی کریں گے نا تو بہرحال وہ
دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، اور بہرحال یہاں پہ تو یہ ہوا کہ دنیا میں بھی اس کے کام نہیں آیا، اور آخرت میں تو بہرحال سب کچھ ختم ہے ہی۔ اور یہ بہرحال ہو گیا اس کے خاتمے کی بات کہ ابو لہب کا خاتمہ کس طرح سے ہوا تھا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کوئی کمائی۔ اچھا، مال اور کمائی یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہ کلام ہے اس پہ، کلام مطلب یہ کہ مفسرین اکرام نے اس کی کافی تفصیل بیان کی ہے کہ جو مال ہے وہ بھی تو کمایا ہی ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو بتایا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ مال سے مراد جو ایک فزیکل ایسٹس ہوتے ہیں نا، کہ اس وقت کے اعتبار سے کہ اس کے جانور بہت تھے اور سونا بہت تھا اور وہ کیا کہتے ہیں نقد بہت تھا اور وہ سب، اور کسب یعنی کہ جو کچھ کمایا، یعنی کہ اس نے عزت شہرت بہت کمائی ہوئی تھی، اولاد بھی کسب میں بھی آتی ہے، اور یہ سب دنیاوی اعتبار والی چیزیں جو انٹیجبل ایسٹس ہوتے ہیں نا ان کی بات ہے، جو کسب یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم نے کمائی ہیں جو کہ فزیکلی دکھائی نہیں دیتی ہیں، ان کو کسب میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ کی عزت شہرت، آپ کے رشتہ دار، آپ کی جو بھی ہے اس کی خوبصورتی اور حسب نسب، بہرحال وہ اس کا کمایا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ ساری اس میں آ گئی چیزیں، تو اس کا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ سیصلا، سین جو استعمال ہوا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ان قریب، یعنی بہت جلد یہ ہونے والا ہے۔ جیسے سورہ نبا ہے نا، عما یتساءلون، تو یہ ہے کہ سین جب آتا ہے تو وہ اس سے مراد ہوتی ہے کہ ان قریب یہ ہونے والا ہے۔ تو کیا ہوگا ان قریب، کہ یعنی بہت جلد ہی کیا ہوگا کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لہب، ذات لہب، اور یہاں پہ دیکھیں لہب بھڑکتی ہوئی آگ، اور اس کی کنیت جو ہے وہ کیا ہے، ابو لہب۔ وامرأتہ، اب اس کی عورت کی بات آ گئی، تو عورت کی تو پہلے ہی بتا دیا تھا، ام جمیل، اور یہ تھی جو کہ بہت جس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت اذیت کا سامان اکٹھا کرتی تھی۔ اس کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ خاردار درخت لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رات کے وقت ڈال دیتی تھی اندھیرے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے نماز کے لیے، گھر سے جب بھی نکلے فجر کے لیے یا ادروائز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو اور ان کو وہ کانٹے چبھیں یا جو بھی ہے اس طرح کی چیزیں، تو وہ یہ اس طرح کے کام کرتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں ذکر کیا ہے، صرف اس کی عورت، حما لتلہتب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ اچھا، اب حمال جو ہے وہ لکڑیاں لادنے والا بھی ہے اور وہ ہے، لیکن یہ کہ کچھ مفسرین نے اس کو جو لفظی معنی ہے نا اس کے حساب سے لیا ہے کہ وہ لکڑیاں اٹھانے والی، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کی آخرت کا حال ہوگا کہ وہ کیا کرے گی کہ وہ لکڑیاں لائے گی اٹھا کے، اور وہ جھونکے گی جس آگ میں ابو لہب جل رہا ہوگا اس کو۔ ٹھیک، اب اس سے ہم لوگوں کے لیے سمجھنے والی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کپل کی تو بات ہوئی تھی نا، میاں بیوی دونوں بڑے خوبصورت حسب نسب والے، حسین جمیل وہ سب تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے گناہ کمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں۔ اور اگر ویسے بھی نہ دیکھیں، اگر اسلام کو جس کو کہتے ہیں کہ اگر الگ بھی فی الوقت کر دیا جائے تو یہ رشتہ دار بھی تھا اور بہت قریبی رشتہ دار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے اور یہ چچا تھا، تو اس وقت کے زمانے کے حساب سے جو قبائلی جو حمیت ہوتی تھی تو اس کے حساب سے تو اس کو وہ ہونا چاہیے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہوتا، بہرحال نہیں تھا۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کی یہ دونوں مدد کرتے تھے میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا نیکسٹ ڈور پڑوسی تھا، دیوار ان دونوں کی ملی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو لہب کی، تو پڑوسی کا بھی ایک حق تھا جو اس نے ادا نہیں کیا، پھر ایک قبیلے کا حق تھا جو اس نے نہیں ادا کیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو تھیں اور یہ میاں بیوی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہم ایک سمجھنے والی بات ہے جو تفسیر میں بھی آئی ہے کہ جو بدکار بیویاں ہوتی ہیں، جو گناہگار بیویاں ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ واقعی ایندھن سمیٹتی ہیں اپنے شوہروں کو جہنم میں جلانے کے لیے۔ ان کے جو غیر ضروری جو ناجائز مطالبے ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں اور اتنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ وہ ایسے ہو جائے اور ویسے ہو جائے اور مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے،
تو اور ان خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے پھر یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ ہاں شوہر حرام لے کے آ رہا ہے یا قطع رحمی کر رہا ہے یا یہ کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، ان کی وہ غلط خواہشات کو پوری کرنے کے لیے. اور یہ صرف مال کے لیے نہیں ہے، یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حقوق بیسکلی جو قطع رحمی کروانے کے لیے اکساتی ہیں اپنے شوہروں کو اپنے دنیاوی اس کے لیے، یا پھر دنیاوی فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے، لیکن یہ کہ صرف اپنی مرضی چلانے کے اعتبار سے جو ایک بات ہوتی ہے نا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے اور میں نہیں کروں گی تو آپ بھی نہیں کریں گے، تو یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں. تو بہرحال جو گنہگار بیویاں ہوتی ہیں جن کی نظر دنیا پہ زیادہ اور آخرت پہ کم ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ گویا کہ وہ اپنے اسی شوہر کو جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کر رہی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین نیک توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا کہ گناہوں سے معصیت سے بچائیں اور اس کے خیال سے بھی بچائیں. آمین. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اچھا فی جیدہا، جید جو ہے وہ کہا جاتا ہے گردن، اور یہاں پہ جو آیا ہے تو جیسا کہ بتایا گیا تھا نا کہ بہت خوبصورت تھی، تو خوبصورت گردن کو جید کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس کی کئی توجیہات کی گئی ہیں، یعنی کئی بات بتائی گئی ہے کہ یا تو ایک یہ تھا کہ اس کی بہت پیسے والی تھی تو اس کی گردن میں ایک قیمتی قسم کا ہار ہوتا تھا، اور ایک بار حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ ہار بیچ دوں گی اور اس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کروں گی. اور یہ کہ اسی طرح سے فی جیدہا حبل من مسد، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے قیامت کا نقشہ ہو، جیسے کہ ابھی بات ہوئی تھی. اور یہ ہے کہ یہ آگ کو بھڑکانے والی ہوگی، اپنے شوہر کے لیے آگ کو بھڑکانے والی. اور یہ کہ بری بیویاں جو ہوتی ہیں وہ در حقیقت اپنے شوہروں کے لیے گویا جہنم کے لیے آگ کو بھڑکانے والیاں بن جاتی ہیں، ان کا ایندھن فراہم کرنے والی ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں کہ جو آیا ہے تفاسیر میں وہ یہ کہ وہ اپنی غلط فرمائشیں، غلط مطالبے پورا کروانے کے لیے شوہر کو اکساتی ہیں، اور چاہے اس کو حرام خوری پہ، چاہے جھوٹ پہ، چاہے وہ قطع تعلق کرنے پہ آمادہ کرنے لگتی ہیں. تو بہرحال یہی نکاح، یہ جو شوہر اور بیوی کا وہ ہوتا ہے، تو یہ کہ صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے. اور مسد جو ہے وہ بٹا ہوا رسہ، رسی جو پتلی والی ہوتی ہے، جو موٹا ہوتا ہے اس کو رسہ کہا جاتا ہے، جو بہت مضبوطی سے جو بٹا ہوا رسہ ہوتا ہے اس کو مسد کہا جاتا ہے. اور جید خوبصورت گردن. تو اچھا پورے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نام لے کے کسی کو بھی ذکر نہیں کیا ہے، اور یہاں پہ جبکہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ لوگوں کا ذکر ہے جو کہ تفسیر یا شان نزول سے پتہ چلتا ہے، لیکن نام لے کے یہ ایک واحد جگہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو ایک تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ تو وجہ جو ہے وہ جیسے کہ ابھی بتایا تھا نا کہ قریبی رشتہ دار تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی، پھر وہاں پہ عربوں میں اس وقت قبائلی جو ایک حمیت ہوتی ہے کہ اگر اسی قبیلے کے ہیں تو پھر بہت بڑے سپورٹر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا بھی لحاظ اس نے نہیں رکھا تھا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تھا رضی اللہ عنہ، تو اس نے کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا. تو یہ کہ ایک تو جو بھی اور چیزیں غلط ہوتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کسی بچے کے انتقال کے وقت اس نے وہ موقع بھی نہیں چھوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا. اور پھر جو پڑوسی تھا اتنا قریبی وہ سب، تو اس نے اپنے جس کو کہتے ہیں کہ بدسلوکی اور اخلاق جو پستی ہے اس کی انتہا کر دی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نام سے ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن شریف میں ایک جگہ ہی ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو بات ہے یہ ہے ابھی وقت تو کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ جو بھی اس وقت کے کفار تھے، جو مشرکین تھے، تو اس میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم
کے لیے آتا ہے نا کہ ایک درجہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کا ہے، تو اس درجے کے تو سب نہیں تھے، تو اسی طرح جو کفار تھے ان کے بھی درجات الگ تھے۔ اس میں جو ایک درجہ ہے وہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کیا تھا، اور اگر اس طرح سے دیکھیں تو منعم ہیں ہمارے بھی، یعنی اس پورے امت کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے نا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ ابو طالب کو کا ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ان کو جو جوتیاں جو پہنائی جائیں گی وہ ایسی ہوں گی کہ جب وہ پیر میں ڈالی جائیں گی تو اس سے بھیجا ابل جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اسی طرح مطعم بن عدی، یہ جو تھا یہ وہ تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے نا، تو اس وقت کیا تھا کہ مکہ میں جتنے بھی مشرکین مکہ تھے، جو سرداران مکہ تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے، تو اس وقت مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لانے کے لیے اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے امان میں ہے تو ان کو کوئی نہیں چھو سکتا ہے، اور اپنے 6 بیٹوں کو یہ لے کے گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر یہ 6 اور یہ مطعم بن عدی، یہ 7واں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کے مکہ لے کے آئے تھے۔ تو بہرحال یہ بھی، انہوں نے بھی اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ بھی ان کفار میں سے تھے جو الگ درجے کے تھے۔ پھر ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ، یہ بہادر بھی تھے اور بخیل بھی نہیں تھے، یہ بدر میں شامل ہوئے تھے، اور ان کے لیے آتا ہے نا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کا درجہ جو ہے وہ کیا ہوتا؟ ان کا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا ہوتا، کہ وہ والی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی 2 لوگوں کے لیے، عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرا جو تھا وہ ابو جہل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اسلام کو تقویت دیجیے ابو جہل یا پھر عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، اور یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور عمر رضی اللہ عنہ کو قبول کیا اس کام کے لیے اور اس درجے کے لیے، اور اگر یہ کہ ابو جہل بھی ایمان لے آتا تو وہ جو درجہ ہوتا وہ ہوتا۔ بہرحال یہ کہ اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے وہ رتبہ پانے سے یہ رہ گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جو درجہ ہے انہی کافرین کا، تو وہ جو آتا ہے وہ آتا ہے جو مخالف تھے اور بخیل تھے، اور اس میں آتا ہے ولید بن مغیرہ، اس کا ذکر ہوا ہے سورہ نور میں، سورہ مدثر میں، اور اگر یہ ایمان لے آتے تو یہ کیا ہوتے؟ یہ منافق ہوتے۔ تو یہ الگ الگ درجہ بندی کی گئی ہے سیرت اور قرآن شریف اور حدیث شریف اور تفسیر کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد پھر جو بدترین ان میں سے کفار میں سے بھی جو تھا، یعنی جو 4th گریڈ جو آتا ہے وہ تھا کہ تھا بھی دشمنان دین میں سے، بزدل بھی تھا، بخیل بھی تھا، تو اس میں جس کا نام آتا ہے وہ آتا ہے ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا۔ اسی طرح سے یہ تو ہو گئی تھی 4 کیٹیگریز کفار کی، اور اس میں جو 4th جو سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ خراب کیٹیگری، اس میں ابو لہب آیا، اور اسی طرح سے 4 کیٹیگریز جو ہیں جو عورتوں کی ہیں، تو اس میں ایک تو ہے مریم علیہ السلام والی کیٹیگری جنہوں نے بہترین ماحول پایا اور بہترین وہ خود بھی تھی، تو ایک تو وہ ہے۔ بہرحال یہ کیٹیگریز ان لوگوں کی نہیں ہے، یہ ان کے ماحول کی ہے، ٹھیک ہے۔ جو سورہ تحریم کے آخر میں آخری رکوع میں سورہ ملک سے پہلے جو سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دم آخر میں ذکر کیا ہے، اور اس میں ذکر کیا ہے امرات لوط اور نوح علیہ السلام کہ بہترین لوگوں کے ساتھ تھیں، لیکن یہ کہ خود ان کی قسمت میں یہ اللہ کا دین نہیں تھا، تو انہوں نے ان کفار کا ساتھ دیا اور اپنے شوہروں کو جس کو کہتے ہیں کہ ان سے الگ رہیں، اور وہ ہیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، کہ خود جہنمی اور جبکہ کون تھی؟ وہ نبیوں کی بیویاں تھیں۔ اس کے بعد جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے وہ کس کی دی؟ آسیہ رضی اللہ عنہا کی، کہ بدترین ماحول،
بدترین شوہر کہ جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے، اور اس میں بہترین عورت کہ جن کے لیے بشارت دی گئی تھی کہ دنیا جنت میں محل جو ہے وہ 4 لوگوں کا ہے، اور اس میں جس کو کہتے ہیں کہ آسیہ رضی اللہ عنہا بھی ان میں سے ایک خاتون ہیں۔ اور اس کے بعد یہ 3 کیٹیگریز ہو گئیں، جس میں ایک بہترین ماحول اور بہترین عورت مریم علیہ السلام، بہترین ماحول اور بری عورتیں وہ ہیں امراۃ لوط اور نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد بدترین ماحول اور بہترین عورت آسیہ رضی اللہ عنہا، اور بدترین ماحول اور بدترین عورت وہ ہے ام جمیل یعنی امراۃ ابو لہب، جس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وامرأتہ یعنی وہ عورت یعنی ابو لہب کی بیوی۔ تو یہ بھی 4th کیٹیگری ہے ان عورتوں کی، جس میں جو 4th کیٹیگری میں آئی ہے ابو لہب کی بیوی۔ یہ بات ہو گئی ہے سورۃ اللہب کی۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز ابھی 4-5 منٹ بچے ہیں، وہ ہے کہ محرم جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے نا، ہم لوگ انگریزی اس سے جو کہا جاتا ہے شمسی کیلنڈر کے حساب سے جنوری، تو محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ اشہر الحرم ہے اللہ تعالیٰ کے 4 جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مہینے کہا جاتا ہے، تو وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم۔ تو محرم جو ہے وہ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہرحال ابھی جو وقت ہے اتنے میں بہت مختصر بات ہی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ پرسوں کے سیشن میں اور تفصیل سے اس کی بات ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلے 10 دن بہرحال شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کنٹروورشل چیزیں آتی ہیں، تو ان کی بھی اگر تفصیل کا موقع مل پائے گا تو تفصیل تو نہیں لیکن یہ کہ ہاں تھوڑی بہت بات اس کی بھی کر لیں گے پرسوں کے سیشن میں انشاءاللہ۔ اور یہ کہ 9 اور 10 کا روزہ یا پھر 10 اور 11 کا روزہ، یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ یا پھر 10 اور 11 کا روزہ، یہ نفلی روزہ ہوگا۔ اور اس کی تاکید تو نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی۔ ویسے تو 10 محرم کے روزے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اور لوگ بھی رکھتے ہیں یہ روزہ، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 اور 10 یا 10 اور 11 اس طرح کا وہ آتا ہے کہ 2 روزے ایک ساتھ ملا کے رکھ لیں، چاہے وہ 9 اور 10 کا ہو یا پھر 10 اور 11 کا ہو۔ بیسکلی 10 محرم کے روزے کی فضیلت بہت ہے، اور ایک فضیلت جو ہے اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی تمام سال کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوگا یہ روزہ۔ اور اس دن یہ بھی کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ اس دن کیا کیا ہوا تھا، اور وہ انشاءاللہ وہ ساری باتیں ہوں گی پرسوں۔ تو بہرحال شمسی جو ہم لوگ کیلنڈر فالو کرتے ہیں جنوری ٹو دسمبر، تو اس کے حساب سے تو جنوری ہے، اور جو قمری ہم لوگ فالو کرتے ہیں تو اس کے حساب سے محرم پہلا مہینہ ہے، اور آخری کیا تھا ذوالحجہ جو ابھی گزرا ہے۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر ہے، اس سے پہلے رمضان۔ تو بہرحال ان سب کی تو باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، اب ہم لوگوں کا یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو اور بھی جس کو کہتے ہیں اختلافی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی تھوڑی سی بات، اور اس سے زیادہ جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو اس کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا اٹیچ ہو کے آتی ہیں اس مہینے کے ساتھ، تو اس کی بھی بات پرسوں ہوگی۔ ایک بات جو آپ لوگوں سے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ٹیوزڈے اور تھرسڈے کلاس نہیں ہو پائے گی، دونوں ٹیوزڈے اور تھرسڈے دونوں سیشنز نیکسٹ ویک کے نہیں ہو پائیں گے، پرسوں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے ٹیوزڈے تھرسڈے نیکسٹ نہیں ہوگا، پرسوں انشاءاللہ پھر اپنا سیشن ہوگا۔ اور یہ کہ اب جب ایک ہفتے کے بعد جب ہوگا سیشن انشاءاللہ تو پھر سورہ اخلاص سے شروع کریں گے ہم لوگ یہ تفسیر کے سیشنز۔
تو بس یہ کہ وقت بھی ہو گیا ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔